اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سیدہ مریم کو اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں نے جو بشارت دی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے وجیح، بڑے باوقار ہوں گے اور اللہ کے بڑے مقرب ہوں گے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سیدہ مریم کو فرشتے بتا رہے ہیں بشارت کے طور پر اللہ کی طرف سے۔ تفصیل سے بات گزر چکی ہے، ابھی یہاں بات مکمل نہیں ہوئی فرشتوں کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے بشارت دی کہ ایک تو وہ کلیمت اللہ ہیں، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے وجیح، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، روحانی، ظاہری، ہر اعتبار سے بڑے باوقار، بڑے خوبصورت اور بڑے ہی مقرب اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک۔ کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ انبیاء اور رسول میں سے سب سے رسول افضل ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اور رسولوں میں سے بھی 5 رسول یہ خاص رسول ہیں، یہ اولو العزم رسول ہیں، اور شاید انہی کے لیے پرانی کتابوں میں مسیح کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ عام نبی یا عام رسول نہیں ہیں، یہ بڑے مقرب رسولوں میں سے ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کو اکٹھا فرمایا ہے، اس سے علماء نے ان 5 رسولوں کی فضیلت دیگر رسولوں پر ثابت کی ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اجمعین شامل ہیں۔ یہ مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ بشارت دی فرشتوں نے، اور ابھی بشارت جاری ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ بھی اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو اے مریم کہ وہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہوگا معجزاتی طریقے سے، وہ لوگوں سے کلام بھی کرے گا، فی المہدی گود میں، وَكَهْلًا اور ادھیڑ عمری میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، لوگوں سے کلام کرے گا، گود میں بھی کرے گا اور ادھیڑ عمری میں بھی۔ یہ بات کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے، اصل میں بشارت میں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت خاص ہوں، عام چیز تو بشارت میں شامل نہیں ہوتی۔ مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بچے کی بشارت دیتا ہے جو دیکھے گا، دیکھتے تو باقی انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بچے کی بشارت دیتا ہے جو چلے گا، چلتے تو عام انسان بھی ہیں۔ تو یہاں یہ کہنا کہ وہ کلام کرے گا، تو کلام تو عام انسان بھی کرتے ہیں، تو یہاں عام کلام مراد نہیں ہے، یہاں کوئی خاص کلام مراد ہے، خصوصی۔ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہاں وہ جو پیچھے باتیں ذکر کی کہ اللہ کے کلمہ ہوں گے، وہ خصوصیت ہے۔ مسیح عیسیٰ بن مریم وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وہ خصوصیت کی بات ہے، ومن المقربین خصوصیت کی بات ہے۔ لوگوں سے کلام کریں گے تو یہ عام کلام نہیں ہے، یہ خاص کلام ہے، ایک فصیح قسم کی کلام ہے۔ اور پھر جو آپ نے کہا کہ کس عمر میں کریں گے، فی المہد وکہلا، بچپن میں کریں گے اور ادھیڑ عمری میں کریں گے۔ یہ جو دونوں قسم کی کلام ہے، بچپن میں بھی ادھیڑ عمری میں بھی، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر عام بچوں کے تناظر میں لیا جائے۔ اگر اس سے ہم عام بچے جو بولتے ہیں وہ مراد لی جائے، بچے کوئی 5-6 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھیڑ عمری میں ہر کوئی بولتا ہے، یہاں وہ بچپن کا عام بولنا اور ادھیڑ عمری کا عام بولنا مراد نہیں ہے، کہ دونوں بولنا معجزہ ہے۔
جی یہاں بچپن سے مراد اور پنگوڑے سے مراد یہاں اس عمر کا بولنا ہے جس عمر میں بچہ بول نہیں سکتا جب ماں کا دودھ پیتا ہے اور جب بالکل وہ گود میں ہوتا ہے تو وہ کلام کریں گے، تو یہ معجزاتی کلام ہے جو گود میں ہے، اور یہ جو ادھیڑ عمری کا کلام ہے یہ بھی معجزاتی کلام ہے۔ اب یہ جو گود کا کلام ہے یہ تو معجزاتی کلام اس معنی میں ہے کہ یہ اس عمر کا کلام ہے جس میں کوئی بچہ بول نہ سکے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدائش کے آپ سمجھیے کہ شروع کے دنوں میں بولنا شروع کے دنوں میں بولے، جیسے سورہ مریم میں تفصیل موجود ہے۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ کوئی یہاں سے گزرے تو آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے آج کے دن کلام نہیں کروں گی۔ اچھا، پھر اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ آپ اب انہیں لے جائیں اپنی قوم میں، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے اس بچے کے بارے میں سوال کرے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، آپ نے خود کوئی بات نہیں کرنی۔ سورہ مریم میں تفصیل موجود ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اللہ فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، حضرت مریم لے آئیں انہیں حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم کے پاس، تحملو اٹھائے ہوئے، قالو تو وہ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بڑا ہی غلط کام کیا ہے، تم تو یعنی یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے خاندان میں کوئی نیک شخص تھا ہارون، تو اس نیک شخص کے حوالے سے اس نیک شخص کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ تو ہارون کے خاندان سے ہیں، تو ہارون تو بڑا نیک شخص ہے، تو اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، وہ عمران ہے اور وہ عمران بھی بڑا نیک تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی آپ کی ماں زانیہ تھی، والعیاذ باللہ آپ کی ماں بڑی نیک عورت تھی، اور آپ کے خاندان کا شخص ہارون، اس ہارون کی مناسبت سے انہیں یا اخت ہارون کہا، تو آپ ہارون کی بہن ہیں اور آپ کا باپ بھی برا آدمی نہیں ہے اور آپ کی ماں بھی زانیہ نہیں ہے، تو آپ نے یہ کام کیا کیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کر دیا ان کی طرف، اللہ کے حکم سے، اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی طرف اشارہ کر دینا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو وہ کہنے لگے کیسے ہم کلام کر سکتے ہیں اس سے جو گود میں بچہ ہو۔ تو یہاں پتہ لگا یہاں گود سے مراد وہ گود مراد ہے اور وہ عمر مراد ہے جس میں بچہ بول نہیں سکتا، کیونکہ اگر بچہ اس عمر میں ایسی عمر ہوتی جس میں بچہ بول سکتا تو وہ آگے سے سوال نہ کرتے، وہ آگے سے حیرانگی کا اظہار نہ کرتے کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود میں ہے، جو بول نہیں سکتا، تو آپ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ہم اس سے کیا پوچھیں، ہم تو آپ سے پوچھیں گے۔ تو پتہ لگا کہ حضرت عیسیٰ اس عمر میں تھے چند دنوں کے، یا اللہ کو پتہ ہے کتنی ان کی، تو وہ اس عمر میں تھے اور اس کیفیت میں تھے کہ اس عمر میں کوئی کلام نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں اس سے جو گود میں بچہ ہے۔ قال، تو پکار اٹھے حضرت عیسیٰ، اللہ کے حکم سے پکار اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ دے گا مجھے کتاب اور اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی یہ مستقبل میں ہوگا۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے کتاب بھی ملے گی، اور وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں۔ نیک لوگوں کی برکت، اور پھر وہ نبی ہوں اور پھر وہ رسول ہوں، ان کی تو برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر جہاں بھی ہوں میں بابرکت ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ یعنی بڑے ہو کر یہ وحی حضرت عیسیٰ پر اترے گی۔ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں بول کر اپنی قوم سے خطاب کیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی پہلا کلام جو حضرت عیسیٰ نے بولا وہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی مجھے ابن اللہ
کوئی مجھے اللہ نہ کہے، کوئی مجھے کلیمت اللہ یا روح اللہ ہونے کی وجہ سے میرے بارے میں مغالطے کا شکار نہ ہو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ وہ کلام کریں گے گود میں، تو یہ معجزاتی کلام ہے، ایسا کلام اس عمر کا کلام ہے جس عمر میں بچے بول نہیں سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے گود میں کلام کیا ہے اس عمر میں جس عمر میں بچے کلام نہیں کرتے۔ خرق عادت کے طور پر اگر نبی یہ کام کرے تو گویا کہ وہ معجزہ ہوتا ہے، اگر نبی کے علاوہ کسی اور سے یہ چیز سرزد ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3436، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، نہیں کلام کی گود میں مگر 3 لوگوں نے۔ عیسیٰ، پہلا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے گود میں کلام کی، جیسے قرآن میں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیات رکھی۔ وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج، دوسرا بچہ جس نے گود میں کلام کی تو وہ بچہ ہے جو جریج کے واقعے میں ہے، اور یہ جریج کا پھر یہاں واقعہ بیان کیا ہے، یہ لمبا تفصیلی واقعہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ جریج بڑا نیک شخص تھا، بنی اسرائیل، جریج یہ بنی اسرائیل کا بڑا نیک شخص تھا۔ بعض لوگ نیکی میں تھوڑا غلو کر لیتے ہیں، زیادہ مبالغہ کر لیتے ہیں، تو یہ اتنا نیک تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس کی ماں نے اسے پکارا، تو یہ نماز میں تھا، اب ماں نے پکارا تو اب یہ کہے کہ میں اللہ کی بات مانوں، کہ میں اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے ساتھ مناجات ہو رہی ہے، کہ ماں کی بات سنوں۔ اسی شش و پنج میں فیصلہ نہیں ان سے ہوا تو جواب نہیں دیا ماں کو، ماں انتظار کر کر کے چلی گئی اور یہ اپنی نماز میں مگن رہے۔ دوسری دفعہ ایسا ہوا، پھر ماں آئی، پھر یہ نماز میں تھے، یعنی انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ بلا وجہ لاپرواہی کی، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جریج کو پکارا تو یہ دل میں یہی سوچنے لگے کہ میں اللہ سے مناجات میں ہوں، تو میں اب اللہ سے مناجات چھوڑوں کہ اللہ سے بات کروں کہ ماں سے بات کروں۔ اسی شش و پنج میں نماز انہوں نے چھوٹی بھی نہیں کی اور جواب بھی نہیں دیا، ماں پھر انتظار کر کے چلی گئی۔ جب تیسری دفعہ یہ معاملہ ہوا تو ماں ناراض ہو گئی اور ناراض ہو کر کہنے لگی کہ اللہ تجھے کسی فاحشہ عورت کا منہ دکھائے۔ ماں کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، اسی لیے یہ منع کیا گیا ہے ماں باپ کو کہ ماں باپ بچوں کے بارے میں چاہے بچوں سے ناراض ہی ہوں کوئی بد دعا نہ دیں۔ اور کئی ایسے خوش بخت ماں باپ ہوتے ہیں جو ناراضگی میں بھی بچوں کو اچھی دعا دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری والدہ پر، ماشاءاللہ انہوں نے ہماری تربیت کی، جب ناراض ہوتی تھیں تو تیرا بیڑا تر جاوے، ہمیشہ یہ ناراضگی میں یہ کہتی تھیں، تو ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، تو جب ناراض ہوتی تو اللہ تیرا بیڑا پار لگا دے، پنجابی میں شدید ناراضگی میں بھی یہ بات کہتی ہیں۔ تو ماں باپ کو جو ہے وہ ناراضگی میں بھی کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے ماں باپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب اتنے نیک شخص تھے جریج کہ ہر وقت نماز میں اور ہر وقت عبادت میں، تو ماں نے ناراض ہو کر یہ بات کر دی۔ اب وہ ماں کی بد دعا تھی، ماں کی بد دعا لگ گئی، اب وہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے، شادی شدہ نہیں تھی، لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے، تو اس نے جان چھڑانے کے لیے جریج کا نام لے لیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا بڑا نیک بنتا ہے، بڑی خانقاہ بنائی ہوئی ہے، بڑا نیک بنتا ہے، لوگ آئے، وہ جس طرح کر کے ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، لوگ آئے، آ کر جو ہے وہ مار پٹائی کی، وہ جو خانقاہ تھی وہ گرا دی، ڈھا دی، جریج کو بھی مارنے کے لیے آئے۔ تو جریج نے کہا تھا میری بات تو سن لو، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، مجھ پہ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟
لوگ بڑی عزت کرتے تھے جریج کی، لیکن جب لوگوں کا دماغ پلٹتا ہے تو سمجھ نہیں آتی. تو وہ کہنے لگے کہ تو بڑے نیک بنتے ہو، تو تم نے فلاں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ کون ہے بچہ، ذرا اس عورت کو لے کر آؤ جس نے الزام لگایا ہے مجھ پر، اور بچے کو لے کر آؤ. جنید بڑے نیک شخص تھے اور لوگوں کو بھی پتہ تھا. عام طور پہ ہجوم کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن ہجوم نے ان کی بات کو اہمیت دی. اس عورت کو لے آئے بچے سمیت. تو جریج نے کہا بچے کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا من ابو کا یا غلام، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا الراعی. بچہ جو ہے وہ بچپن میں بول اٹھا. اب دیکھیے جریج کا جو واقعہ ہوا اس میں دراصل جریج کا اپنا قصور بھی نہیں ہے، ایک اجتہاد تھا ان کا کہ میں نماز توڑوں والدہ کو جواب دوں، نماز چھوٹی کروں، یا نماز توڑ کر والدہ کو جواب دوں یا نماز چھوٹی کروں، یا میں نماز میں ہوں تو میں اللہ کے ساتھ مناجات میں ہوں. تو وہ اسی شش و پنج میں 3 مرتبہ جواب نہیں دے سکے والدہ کو. تو نیک تو تھے، انہوں نے اللہ کا واسطہ دے کر بچے سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے. وہ بچہ تھا، یعنی ابھی آپ سمجھے وہ آج پیدا ہوا ہوگا یا 1-2 دن کا ہوگا. تو بچہ کہنے لگا، وہ بول اٹھا اور کہنے لگا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. اس نے تو اس چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اس نے بلا وجہ جو ہے وہ حضرت جریج کا نام لے دیا تھا. تو حضرت جریج کی دوبارہ عزت بحال ہو گئی. لوگوں نے بڑی معذرت کی. حضرت جریج نے کہا کہ معذرت کیا کرنی ہے جی، ہم سونے کا بنا دیتے ہیں یہ خان کا، ہم چاندی کی بنا دیتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں. بہرحال وہ کہنے لگے یہ تو میری ماں کی بد دعا ہے جو مجھے لگ گئی ہے. تو بہرحال یہ واقعہ ہے، اس سے حضرت جریج کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس سے ماں کا مقام بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے ماں بد دعا دے دے تو وہ بد دعا لگ بھی جاتی ہے، وہ سنی بھی جاتی، ماں باپ خاص طور پر. تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جس واقعے میں بچے نے کلام کی. اور تیسرا واقعہ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. یہ تیسرا واقعہ. آپ نے فرمایا 3 بچوں نے بچپن میں کلام کیا. ایک تو عیسیٰ، ایک جریج کے قصے میں جو بچہ ہے اس نے کلام کیا، اور تیسرا ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی بنی اسرائیل میں سے. وہاں سے ایک آدمی گزرا جو سوار تھا، ذو شارتن، ایک یعنی باوقار اور ایک مالدار شخص تھا. فقالت، تو وہ کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس شخص کی طرح کر دے. یعنی بڑا شان و شوکت میں وہ آدمی گزرا. تو اس طرح عام لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو آدمی شان و شوکت میں گزرے، بڑی قیمتی سواری، بڑا اچھا لباس، بڑا باوقار انداز میں وہاں سے گزرا، تو وہ عورت کہنے لگی میرے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دینا. تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا. بچہ دودھ پی رہا تھا، دودھ پینا چھوڑ دیا، اور وہ سوار کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس آدمی کی طرح نہ کرنا. بچے نے دعا کی. ثم اقبل علی ثدیہا یمسہ، پھر وہ دودھ پینا شروع ہو گیا. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمس اصبعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا کہ بچہ دوبارہ دودھ پینا شروع ہو گیا. دودھ پیتا بچہ تھا، اس عمر میں تو بچے نہیں بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح وہ دودھ پی رہا تھا. آپ نے اپنی انگلی کو چوسنا شروع کیا. صحابہ کرام کو آپ نے باقاعدہ بتایا کہ وہ اس طرح بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا بالکل چھوٹی عمر کا. ثم مر بامۃ، پھر ایک لونڈی گزری وہاں سے. فقالت، تو وہ اس بچے کی ماں کہنے لگی اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، اے اللہ میرے بچے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا، اس کی کیا حیثیت ہے دنیاوی طور پر. فترک ثدیہا، تو بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا. کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنانا. یعنی بتایا کہ دنیا کے اندر ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ایک بندہ دنیا کے اندر بڑا باوقار، بڑا مالدار، بڑا اقتدار والا نظر آتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن لوگ زیادہ تر ظاہر کو دیکھتے ہیں. اور ایک لونڈی غلام، لوگ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہوتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. وہ عورت کہنے لگی ماں کہ میرے بچے کو اس طرح نہ بنانا. وہ بچہ دودھ چھوڑ کے کہتا ہے، دعا کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ مجھے اس کی طرح بنانا. یہ بڑی نیک عورت ہے. فقالت لما ذاک،
وہ ماں کہنے لگی بچے سے یہ کیوں ہے، تم نے ایسا کیوں کہا، اپنے بچے سے کہا. تو بچہ کہنے لگا الراکب جبار من الجبابرہ، کہ جو یہ سوار تھا یہ ایک بڑا جابر اور سرکش شخص تھا. بڑا مالدار ہو، بڑا اقتدار والا ہو وہ ایک الگ چیز ہے، تو سرکش شخص تھا. اور جو سرکش ہو، ظالم ہو دنیا کے اندر، چاہے اس کے پاس مال ہو، اقتدار ہو، لیکن اب اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. تو وہ تو جابر لوگوں میں سے تھا، تو اللہ کا نافرمان تھا. تو اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا. بچے نے دعا کی. اور یہ جو لونڈی ہے، لوگ کہتے تھے سرقتی زنی تھی، تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے. ولم تفعل، اس عورت نے یہ کام نہیں کیا تھا. وہ عورت نہ چور تھی، نہ وہ زانیہ تھی، وہ نیک عورت تھی. تو بتایا کہ دنیا کے اندر حقیقت کچھ اور نظر آ رہی ہو، ظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ تیسرا بچہ ہے جس نے گود کے اندر کلام کیا. حضرت عیسیٰ نے جریج کے قصے میں بچے نے کلام کیا، جریج کی صفائی دی، اور یہ تیسرا بچہ ہے جس نے کلام کیا. تو 3 بچوں نے گود میں کلام کیا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہے. اچھا، بعض احادیث میں ایک اور بچے کا ذکر بھی ہے. یہ تینوں اسرائیل کے ہیں. حضرت عیسیٰ تو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور میں نے آپ کو ذکر کیا وہ ماں کی طرف سے بنی اسرائیل میں سے ہیں. اور ماں کی طرف سے کیسے بنی اسرائیل میں سے ہیں کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے. تو یہ جو دوسرا واقعہ ہے جریج کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ فِي بنی اسرائیل رجل يقال له جریج، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کو جریج کہا جاتا تھا. تو دوسرا واقعہ بھی بنی اسرائیل کا ہے. اور جو تیسرا واقعہ ہے آپ نے فرمایا وَكَانَتْ امرأة ترضع ابنا لها من بنی اسرائیل. یہ جو تیسرا واقعہ ہے وہ عورت کا، وہ عورت بھی بنی اسرائیل میں سے تھی. بنی اسرائیل میں بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، بنی اسرائیل سارے برے نہیں ہیں. تو یہ تینوں واقعات بنی اسرائیل کے ہیں. تینوں میں بچوں نے کلام کیا. اچھا، اس حدیث میں تو ہے کہ بچپن میں نہیں کلام کیا مگر 3 نے، تو یہ تینوں بنی اسرائیل کے ہیں. لیکن ایک واقعہ حدیث میں اور بھی آتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے. وہ کون سی حدیث ہے، وہ کون سا واقعہ ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو؟ جی، اصحاب الاخدود کا. اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی بچہ بولا تھا، اور وہ بھی وہ بچہ تھا جو جس عمر میں بچے نہیں بولتے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بادشاہ کا جو وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، غیب کی خبریں دینے والا، اور تو وہ بوڑھا ہو گیا. کاہن جو ہے وہ جب بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب کسی وقت بھی یہ فوت ہو جائے گا، تو یہ بڑا کہانت میں بڑا ماہر ہے، تو یہ اپنی کہانت کسی بچے کو سکھا دے، تاکہ اگر یہ فوت ہو جائے تو بعد میں ہم کاہنوں سے اس کی کہانت سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو بادشاہ نے ایک بچے کو مقرر کیا وہ اس سے کہانت سیکھے. وہ بچہ آتا تھا تو رستے میں وہ کسی عیسائی عالم سے ملتا تھا. رستے میں کوئی عیسائی عالم کی جو ہے وہ اس کا گھر تھا یا اس کی خانقاہ تھی، جو بھی تھا. تو وہ عیسائی عالم سے، عیسائیت تب وہی اسلام تھا، تو وہ اس سے دین سیکھتا تھا، اور وہ جا کر اس کاہن سے وہ کہانت سیکھتا تھا. اب دین اور کہانت یہ 2 متضاد چیزیں، ایک وحی کا علم ہے اور ایک جو ہے وہ علم غیب اور ستاروں کا اور غلط سلط علم ہے جس جی. تو اب وہ بچے کے دل میں کشمکش پیدا ہوئی کہ صحیح بات کیا ہے. راہب کہتا کہ یہ بات صحیح ہے، وہ کاہن کہتا کہ یہ کام سیکھو، بڑا دنیا کے اندر تمہیں غلبہ ملے گا، بڑی ترقی ملے گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ ایک دفعہ جا رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا جانور آ گیا. فبینما ہوا کذالک، وہ بچہ پریشان تھا. اب یہ صحیح ہے عیسائی راہب یا یہ کہانت والا معاملہ صحیح ہے؟ تو ایک بڑا جانور اس کے رستے میں آ گیا. قد حبست الناس، لوگوں کو اس نے روک دیا تھا، یعنی لوگ اس سے ڈر کر لوگ بھاگ گئے. اب اس رستے سے کوئی گزر نہیں رہا تھا اس جانور کے ڈر سے. تو یہ بچہ کہنے لگا الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل. اس بچے نے کہا آج میں چیک کرتا ہوں کہ جادوگر زیادہ جاننے والا ہے کہ راہب جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. صحیح بات کس کی ہے؟ دونوں کے علوم میں تضاد تھا، ایک وحی کا علم تھا اور ایک
غلط علم تھا. تو بچے نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں. اس نے ایک پتھر پکڑا اور اس نے کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابۃ حتی یمضی الناس. اس نے ایک پتھر اٹھایا, کہا اے اللہ پتھر ماروں گا. تو اگر تو راہب کا معاملہ جو عیسائی عالم ہے, اگر اس کا معاملہ آپ کو جادوگر کے معاملے سے زیادہ محبوب ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو قتل کر دیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچے نے اللہ کو بڑے اعتماد سے یہ بات کہی, اللہ نے اس کا اعتماد پورا کر دیا, اس کا توکل پورا کر دیا. وہ بچے نے پتھر مارا, وہ جانور اتنا بڑا جانور تھا, وہ جانور مر گیا. اور جو لوگ پریشان تھے وہ لوگوں کی پریشانی دور ہو گئی. فرماہا, بچے نے مارا اس کو, فقتلہ, اس کو قتل کر دیا. تو مزن ناس, لوگ چلنا شروع ہو گئے. تو وہ راہب کے پاس آیا اور آ کر راہب کو بتایا. تو راہب نے کہا کہ اے میرے بیٹے انت الیوم افضل منی, تو آج مجھ سے بھی فضیلت والا ہو گیا, تیرا مقام تو آج مجھ سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو میرا شاگرد ہے لیکن تو آج اپنے توکل میں اور اپنے علم میں اور اپنی فضیلت میں مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے. بہرحال یہ قصہ لمبا ہے, میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو اس بچے کو بادشاہ نے اب قتل کرنے کی کوشش کی کہ میں نے تو اس کو کہانت کا علم سکھانے کے لیے مقرر کیا تھا, یہ تو عیسائی عالم بن گیا ہے. تو بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ہر دفعہ بچہ بچ گیا اور بادشاہ کے جو فوجی تھے وہ مارے گئے. پہلے اس کو پہاڑ پہ کہا کہ پہاڑ سے گرا دو, زلزلہ آیا, سارے فوجی گر گئے, وہ بچہ بچ گیا, واپس آ گیا. بادشاہ سے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ سارے ساتھی مارے گئے ہیں, میں اللہ کے حکم سے بچ گیا ہوں. بادشاہ نے کہا سمندر میں جا کر اس کو غرق کر دو. سمندر کے درمیان میں لے کے گئے تو کشتی جو ہے طوفان آ گیا, کشتی ڈوب گئی, فوجی ڈوب گئی, بچہ تختے پر سوار ہو کر اللہ نے بچا لیا, واپس آ گیا. بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میرے رب کا نام لے کر مجھ پر تیر چلاؤ. کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, لمبی روایت ہے. تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا. بچہ مرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن بچہ اصل میں اس نے کہا لیکن ایک شرط ہے, میری شرط یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ معاملہ کرو اور بسم ربی ھذا الغلام پڑھ کے مجھ پہ تیر چلاؤ. تو بادشاہ نے ایسے ہی کہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور بسم ربی ھذا الغلام پڑھ کے تیر چلایا تو بچہ شہید ہو گیا. اصل میں بادشاہ کو نہیں سمجھ آئی کہ سارا معاملہ کیا ہے. اصل میں اب وحی کا علم زیادہ بہتر ہے کہ کہانت اور جادو یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بچے نے اپنے عمل سے اتنی بڑی تبلیغ کر دی کہ وہ سارے جو لوگ آئے تھے مسلمان ہو گئے. کہ یہ بچے کا رب جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ بادشاہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا. بادشاہ اپنی پوری فوج سمیت بے بس ہے اس بچے کے سامنے, اس بچے کے رب کے سامنے. اور جب بچہ جو طریقہ بیان کرتا ہے اس طریقے سے بادشاہ بچے کو قتل کر پاتا ہے, ورنہ بادشاہ بچے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. بچے نے ثابت کیا اپنے عمل سے اور اپنے توکل سے. تو بہرحال سب لوگ مسلمان ہو گئے. اب بادشاہ جو بڑا سٹپٹایا, بڑا ظالم تھا. اس نے آگ جلائی اور خندقوں میں اور کھائیوں میں آگ جلائی, اور آگ جلا کر اس نے لوگوں سے کہا کہ جو اپنی توحید سے اور اپنے ایمان سے نہیں پھیرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. تو لمبا واقعہ ہے. یہ اصحاب الاخدود ہیں جن کا سورہ بروج میں واقعہ ہے. اب ہوا یہ کہ اب لوگوں کو لایا جاتا ہے. وہ لوگ ایسا ایمان لائے تھے اللہ پر, بچے نے ایسی قربانی دی تھی کہ لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط. اب لوگوں نے آگ میں جانا برداشت کر لیا, انہوں نے ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا. آگ میں چھلانگ لگا دیتے اور ایمان سے پھرنا, مرتد ہونا گوارا نہ کرتے. ایک عورت کے بارے میں ہے حتیٰ جاءت امرأۃ, حتیٰ کہ ایک عورت آئی, وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی تھی. ومعها صبی لها, اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. یہ بچہ بھی چھوٹی عمر کا تھا جس عمر میں بچے بول نہیں سکتے. فتقاعست ان تقع فیہا, اس بچے کی وجہ سے وہ عورت لڑکھڑائی, وہ عورت پریشان ہوئی کہ اپنی وجہ سے نہیں, کہ بچے کی وجہ سے کہ میرے بچے کو اتنی تکلیف ہوگی. تو اس بچے کی وجہ سے وہ عورت جو ہے پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں. سوچنا شروع ہو گئی کہ میں مرتد نہ ہو جاؤں, اپنی جان بچا لوں. اپنی جان کا مسئلہ نہیں تھا, بچے کا مسئلہ تھا. فقال لها الغلام, تو بچہ بول اٹھا. بچے نے کہا یا امہ اصبری فانکی علی الحق, اے میری ماں صبر کر, تو حق پر ہے, چھلانگ لگا دے. تو اس عورت نے چھلانگ لگا دی. تو یہ بچہ بھی جو ہے یہ چوتھا بچہ ہے جو بولا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پیچھے پڑھی اس میں تھا کہ گود میں نہیں بولے مگر 3 بچے, وہاں حسر ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے دوسری, یہ اصحاب الاخدود والی, یہ
صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ چوتھی حدیث ہے، یہ چوتھا واقعہ ہے۔ کیا تطبیق ہے دونوں میں؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ بچپن میں نہیں بولے مگر 3 بچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بچوں کا قصہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ کا، جریج والا، اور وہ جو تیسرے بچے والا ہے دودھ پیتے بچے والا، یہ تینوں قصے بنی اسرائیل کے ہیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بنی اسرائیل ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے بعد کا واقعہ ہے، یہ ان سے پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو یہ چوتھا واقعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک اور واقعہ بھی ہے، 5واں واقعہ بھی ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف پہ الزام لگا تو لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں بچے نے گواہی دی تھی، بچے نے کہا تھا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے۔ وہ آپ نے قصہ پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تفسیری روایات وغیرہ سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بچہ نہیں تھا جس نے یہ بات کہی تھی، وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا، ایک بڑا دانا شخص تھا، اور وہ اس عورت کا رشتہ دار تھا۔ اس کا یوسف سے کوئی تعلق؟ جی نہیں، اس آیت میں لفظ ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اس عورت کے رشتہ داروں میں ایک شخص نے گواہی دی، شہید شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب شاہدن سے کیا مراد ہے؟ کئی مفسرین نے اسرائیلیات وغیرہ کی بیس پر لکھا ہے کہ وہ بچہ تھا، وہ دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ بڑی عمر کا ایک شخص تھا۔ باقاعدہ روایات میں ہے کہ وہ ذو لحیہ، داڑھی والا ایک شخص تھا، بڑا عقل مند شخص تھا، اور وہ حضرت یوسف کو کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن وہ ایک انصاف پسند شخص تھا۔ وہ اس عورت کا رشتہ دار تھا، لیکن اس نے حق بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر قمیض حضرت یوسف کی آگے سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت قصوروار ہے۔ پیچھے سے اس عورت نے کھینچا ہے قمیض کو، قمیض پھٹ گئی ہے، اور جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو حضرت یوسف کی برات ظاہر ہو گئی۔ تو بہرحال 4 واقعات جو ہیں وہ ثابت ہیں بچپن میں بولنے کے، چاروں واقعات جو ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بچپن میں یہ گود میں کلام کریں گے، یہ بھی معجزہ ہے، اور فرمایا وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمری میں کلام کریں گے۔ اب ادھیڑ عمری میں کلام کرنا، بڑی عمر میں کلام کرنا، یہ تو معجزہ نہیں ہوتا، تو یہاں کیا معجزہ ہے؟ یہاں کیا خاص بات ہے؟ بچپن میں گود میں کلام کرنا یہ تو معجزہ ہے، یہ بچے نہیں بولتے، تو ادھیڑ عمری میں تو سب بولتے ہیں۔ ادھیڑ عمری سے کیا مراد ہے؟ یعنی بڑھاپے سے پہلے ادھیڑ عمری ہوتی ہے۔ ادھیڑ عمری کی عمر کیا ہوگی؟ 50 سال، 55 سال، 60 سال، 65 سال، تو اس میں کلام کرنا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جب عجیب بات نہیں ہے تو یہاں تو عجیب باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوا؟ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ فرشتوں نے جو بشارتیں دیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ ساری بشارتیں وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہیں۔ تو اس میں یہ کہا کہ وہ گود میں بھی کلام کرے گا، یہ تو معجزہ ہوا، اور یہ خرق عادت معاملہ حضرت یوسف کے علاوہ 3 بچوں کے ساتھ مزید بھی ہوا، اور وہ ادھیڑ عمری میں بھی کلام کرے گا۔ ادھیڑ عمری میں کلام کرنا یہ بھی معجزہ ہے حضرت عیسیٰ کا۔ یہ کیسے معجزہ ہے؟ یعنی یہ جو ادھیڑ عمری میں کلام کرنا ہے، یہ اپنی اس زندگی میں، جس زندگی میں وہ پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ جوانی میں اٹھا لیے گئے، فوت نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ، بلکہ یہودیوں نے ان کے خلاف سازش کی۔ پہلے تو ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، ان کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں کہ اللہ معاف کرے، یہ سارا معاملہ حرام کاری ہوئی ہے اور حرام معاملہ ہوا ہے، یہ ولد الحرام ہے۔ پہلے تو یہ پروپیگنڈا کیا، حالانکہ یہودیوں کو بالکل صحیح پتہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ وہ ولد الحرام نہیں ہیں اور یہ معاملہ غلط نہیں ہے، ان کو پتہ تھا اپنی کتابوں وغیرہ کے ذریعے۔ بالکل اس طرح جس طرح یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اسی طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مریم کا بھی انکار کیا، اور پھر انہوں نے سازش کی، اور سازش کر کے حضرت عیسیٰ کے خلاف بادشاہ وقت کو بھڑکایا اور الزامات لگائے، اور حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کی راہ ہموار کی الزامات لگا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سولی دینے کا فیصلہ ہوا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اللہ نے کیسے بچا لیا؟ اللہ نے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ لوگ قتل نہیں کر سکے۔ انہوں نے کوشش کی اپنی
کہ حضرت عیسیٰ کو وہ شہید کریں اور حضرت عیسیٰ کو سولی دے دیں ان کے نہ کردہ جرموں کی، جس طرح حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا تھا ظلم کر کے۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں پورا پروپیگنڈا ہوا اور بادشاہ وقت کو استعمال کیا گیا اور تیار کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اتنی بدبخت قوم ہے، اللہ معاف کرے، کہ دیدہ دلیری سے کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ اتنی بدبخت قوم تھی یہودی، وہ کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ وہ اپنا فخر سے یہ بات کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے، وما صلبوہ، نہ انہیں سولی دے سکے۔ کوشش انہوں نے کی کہ انہیں شہید کرا دیا جائے اور ان پہ الزام لگایا جائے اور انہیں سولی کی سزا دی جائے بادشاہ کے ذریعے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قتل نہیں کر سکے، سولی بھی نہیں دے سکے، نہ سولی دے سکے اور نہ سولی کے علاوہ کوئی اور طریقے سے وہ قتل کر سکے۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن شبیہ ڈال دی گئی ان کے لیے۔ یعنی ہوا کیا کہ جب لوگ مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، پھر اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ سے کون تدبیر میں جیت سکتا ہے؟ تو وہ جو بڑا سرکردہ تھا، سارے الزام لگانے میں پیش تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل اس کی بنا دی۔ اب اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی ہو گئی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ کے بلیکے میں اور حضرت عیسیٰ کی شباہت کی وجہ سے ان کے شعبے میں اس کو قتل کر دیا، اس کو سولی دے دی۔ یعنی جو اس نے وہ پیش جو تھا حضرت عیسیٰ پر الزام لگانے والے میں، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو جس کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے جو ایک پورا پلیٹ فارم بنایا گیا اور ایک ناکردہ جرم کی سزا بنائی گئی اور بادشاہ وقت کو بھڑکایا گیا، تو جس شخص نے یہ سارا معاملہ کیا تھا، جو پیش تھا، تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ حضرت عیسیٰ کو وہ قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے، لیکن شبہ ڈال دیا گیا ان کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اب جو لوگ اختلاف کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ شک میں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں شہید کیا گیا۔ عیسائیوں کے اندر یہ مختلف گروہ بن گئے۔ عیسائیوں کو ایک گروہ ابھی بھی مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں دوبارہ پیدا ہو گئے اور وہ اللہ بن کے آ گئے۔ پہلے وہ ناسوت میں تھے، پھر وہ لاہوت کی شکل میں آ گئے۔ عیسائیوں میں ہی کچھ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کر سکے، بدبخت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ابھی تک شک میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں جتنا مرضی وہ اختلاف کر لیں، ما لہم بہ من علم، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر ظنون ہے، ظن و تخمین کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا فیصلہ سن لو، اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے۔ وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر وہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف۔ اتنی واضح آیات ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ سازش ہوئی ان کے خلاف، پورا ایک الزام لگایا گیا، پوری ایک جو ہے وہ ان کو جرم بنا کر فرد جرم عائد کی گئی، لیکن شباہت ڈال کر اس شخص کو قتل کر دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کو وہ قتل نہیں کر سکے، شہید نہیں کر سکے، سولی نہیں دے سکے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا جسم اور روح سمیت۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں، اللہ جو چاہیں کریں۔ اور اللہ نے یہ کام کیوں کیا، آسمان پہ کیوں اٹھایا، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا اس پر اپنی موت سے پہلے۔ دو تفسیریں ہیں اس کی، اپنی موت سے پہلے ہر اہل کتاب اس پر ایمان لائے گا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ قتل نہیں کر سکے، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ پر وہ ایمان لائے گا اپنی موت سے پہلے۔ ہر اہل کتاب مرتے وقت اس بات پر یقین کر لے گا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں قبل موتی، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ کی جب حقیقی موت آئے گی، وہ موت کب آئے گی؟ وہ موت آئے گی جب وہ قرب قیامت نازل ہوں گے، اس وقت پھر وہ عام لوگوں کی طرح جئیں گے، شادی بھی ہوگی، پھر وہ فوت بھی ہو جائیں گے۔ تو دو تفسیریں ہیں،
یا تو اہل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے مرتے وقت وہ ساری حقیقت پر ایمان لے آتا ہے جو اصل حقیقت ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں، اور یا مراد ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ کی جو اصل موت ہوگی دوبارہ اترنے کے بعد قرب قیامت، دجال کو قتل کرنے کے بعد جب ان کی اصل موت ہوگی تو اس سے پہلے اہل کتاب سارے مسلمان ہو جائیں گے، عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، یہودی سارے قتل کر دیے جائیں گے، جیسے کل میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کے آنے کا، مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں پیش گوئی موجود ہے۔ عیسائی بھی مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ابھی وہ غلط سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کہتے ہیں دوبارہ آئیں گے۔ کئی عیسائی جو ہیں جو راہ حق پر تھے وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کیا گیا۔ یہودی بھی مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ مغالطے میں دجال کو مسیح سمجھ بیٹھیں گے اور وہ دجال کا ساتھ دیں گے، دجال کی پیروی کریں گے جو بڑا مکار ہے اور بڑا دجل و فریب دھوکہ کرنے والا شخص ہے، اور اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ یہودی اس کو مسیح سمجھ بیٹھیں گے، لیکن بہرحال دجال بھی قتل ہوگا، یہودی بھی قتل ہوں گے، اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہی مسلمان ہوں گے، اور پھر دوبارہ اسلام غالب آ جائے گا۔ اور یہ دجال سے پہلے اصل میں دجال کا جو ظہور ہوگا، دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، جس دن حضرت عیسیٰ اتریں گے وہ دجال کا آخری دن ہوگا۔ دجال اپنا فتنہ جو پھیلانا تھا پھیلا چکا ہوگا، اور دجال کا ظہور ہوگا امام مہدی کی وجہ سے۔ دجال سے پہلے امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی جو ہیں وہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں گے، لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا تو دجال کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ وہ غصے میں نکلے گا۔ دجال موجود ہے، وہ اس کا ظہور ہونا ہے، اور اس کا ظہور غصے میں ہونا ہے، تو وہ مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر جب قرب قیامت مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور مسلمان دین کی طرف پلٹیں گے امام مہدی کی وجہ سے، امام مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح اور ان کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ تو بہرحال یہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ اتریں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو اس کے بعد وہ دنیا میں زندگی گزاریں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، ایک نبی بن کر وہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ اب ان پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں اترے گی، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر وہ آئیں گے، اور وہ باقاعدہ خنزیر کو قتل کریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسے نافذ کریں گے۔ اس وقت وہ لوگوں سے کلام بھی کریں گے۔ تو اب یہ کلام کرنا جو ادھیڑ عمری کا کلام ہوگا، ادھیڑ عمر ہوں گے، تب ادھیڑ عمر بھی ہو جائیں گے، 40 سال گزاریں گے، کہ جتنی عمر گزاریں گے تو ادھیڑ عمر ہوں گے، اور تب ادھیڑ عمری میں کلام کریں گے۔ تو فرشتوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے یہ ساری بات کر دی، گود میں بھی کلام کریں گے اور ادھیڑ عمری میں بھی کلام کریں گے، دونوں چیزیں معجزہ ہیں۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں صراحت سے اشارہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ ادھیڑ عمری میں کلام کرنا یہ عام لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ اس کے درمیان حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے جائیں گے، اور آسمان سے اترنے کے بعد وہ جو معجزاتی طور پر اتریں گے اور پھر کلام کریں گے، تو یہ وہ معجزہ مراد ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ کا نزول۔ اور اس کا اشارہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو سورہ مائدہ کی، سورہ نساء یا سورہ مائدہ کی آیات رکھی ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر شخص ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ابھی موت نہیں ہوئی، وہ جب آئیں گے دوبارہ پھر فوت ہوں گے۔ اور قرآن کریم کی اور آیات بھی ہیں جن میں صراحت سے یہ اشارہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ زخرف آیت نمبر 61، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ زخرف آیت نمبر 57 میں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب مثال بیان کی گئی ابن مریم کی
ابن مریم سے کون مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ جب حضرت عیسیٰ کی مثال پیش کی گئی، اچانک آپ کی قوم خوشی سے چیخنے لگے۔ کیوں چیخنے لگے؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ، یعنی جب اصل میں آپ کو پتہ مشرکین مکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے بتوں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، نیک لوگوں کی شکلیں بنا کر تم اپنے ہاتھ سے شکلیں بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، یہ پتھر جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بھی اور تم سب جہنم میں جائیں گے۔ تو جب حضرت ابن مریم کی بات ہوئی قرآن میں، اب ابن مریم کو بھی پوجا جاتا رہا، عیسائی پوجتے تھے، تو قریش جب حضرت ابن مریم کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن میں بڑے عزت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نبی کے طور پہ، جلیل القدر پیغمبر کے طور پہ، تو مشرکین خوشی سے بغلے بجانے لگے کہ یہ حضرت عیسیٰ بھی پھر جہنم میں جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن میں ہے نا کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ پتھر کون سے؟ جن پتھروں سے تم بت بناتے ہو۔ اصل میں جو وہ پتھر جن سے بت بناتے تھے وہ پتھر جہنم میں جائیں گے، اللہ پتھروں کو جہنم میں لے جائیں گے یہ بتانے کے لیے کہ ان پتھروں کے اندر کیا رکھا ہے، کچھ نہیں رکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب ابن مریم کی بات ہوئی، عیسیٰ بن مریم کی، وہ کہنے لگے کہ پھر یہ ابن مریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ وہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها، جو لوگ نیک ہیں اگر ان کو پوجا جائے ان نیک لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ وہ تو جہنم سے بہت دور ہوں گے، بلکہ وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ بہرحال تو مشرکین نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ حضرت عیسیٰ، ما ضربوه لك الا جدلا۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر بندے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، انعمنا علیہ جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال، ایک نشانی بنایا۔ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں فرشتے بنا دیتے زمین میں، وہ تمہارے جانشین بنتے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، تو ہم تم میں فرشتے پیدا کر دیتے تو وہ جانشین ہوتے۔ پھر آگے ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ کی بات ہے کہ بے شک حضرت عیسیٰ علامت ہیں قیامت کی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، تم قیامت کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی بات جاری ہے، پیچھے بھی حضرت عیسیٰ کی بات جاری ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ کی بات ہے آیت نمبر 61 میں، آگے آیت نمبر 63 64 میں بھی حضرت عیسیٰ کی بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو قیامت کا علم قرار دیا گیا۔ قیامت کا علم یعنی قیامت کی نشانی۔ قیامت کی نشانی سے مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہوں گے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہ تیسری آیت ہے قرآن کریم کی جو یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اور چوتھی آیت قرآن کریم کی جو اس بارے میں ہے وہ سورہ آل عمران میں یہی کچھ آگے آئے گی کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ میں اس کی وضاحت کروں گا چند آیات کے بعد، وہ آیت بھی آ رہی ہے جس میں ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیں گے جسم اور روح سمیت۔ تو قرآن کریم میں ایسے دلائل سری اشارے موجود ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ قرب قیامت دوبارہ آئیں گے اور اپنی عام زندگی گزاریں گے۔ تو میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ قادیانی حضرات بدبخت وہ مسیح دجال کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے کہ جی وہ حضرت عیسیٰ جنہوں نے آنا ہے وہ میں ہی ہوں، پہلے اپنے آپ کو مسیح کہا، پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ میں مجدد ہوں، ایک بڑا عالم ہوں، میں مجدد ہوں، پھر اپنے آپ کو مسیح کہا، مسیح موعود، پھر اپنے آپ کو نبی بروزی اور نبی ذلی، اور پھر اپنے آپ کو نبی، اور پھر نبی سے بھی آگے بڑھ کر سب سے افضل نبی، اور پھر اللہ معاف کرے کہ کیا کیا اپنے بارے میں
جو ہے وہ بکواسات کی. تو یہ قادیانی بہت زیادہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور کشمیر میں ان کی قبر ہے اور اس قسم کی وہ بات کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے، ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی سری احادیث ہیں. کتنی احادیث ہیں؟ علماء کہتے ہیں متواتر احادیث ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی بڑی صراحت سے موجود ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ اتریں گے اور امام تم میں سے ہوگا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتنی احادیث ہیں. لیکن اب یہ قادیانی جو نبی کو ہی نہیں مانتے اور نبی کے بعد نئے نبی کے قائل ہیں، انہیں ان احادیث سے کیا لینا دینا. لیکن المیہ تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو چھوڑیں، اور کئی گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں. یہ غامدی حضرات پوری طرح حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے منکر ہیں، اور ان کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے جس چیز کا رد کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں احادیث یہ اختلاف ڈالتی ہیں، فتنہ ڈالتی ہیں. احادیث میں کسی عقیدے کا اضافہ نہیں ہوتا. احادیث سے کوئی چیز ثابت کرنی ہو قرآن سے ثابت کرنی چاہیے. ان کا موقف ہے بالکل غلط موقف ہے. جس طرح ہمارے لیے قرآن حجت ہے، اسی طرح صحیح حدیث بھی حجت ہوتی ہے. جس طرح قرآن وہی ہے، صحیح حدیث بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کا دوبارہ اترنا اتنا بڑا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ حدیثوں میں کیوں بیان ہوا، قرآن میں کیوں نہیں بیان ہوا؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ پہلی بات ہے آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے. اگر ایک چیز قرآن میں بیان نہ ہو حدیث میں بیان ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. ایک چیز جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بیان نہ ہو، سورہ آل عمران میں بیان ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک چیز قرآن میں بیان نہ ہو حدیث میں بیان ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ کا یہ اعتراض بھی غلط ہے. قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر واضح اشاروں کی صورت میں موجود ہے. جو یہاں موجود ہے کہ وہ ادھیڑ عمری میں بھی کلام کریں گے، یہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نازل ہونے کی واضح دلیل ہے، اور یہ معجزاتی طور پر ہے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون